الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال العلماء حب الوطن من الإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا معزز سامعین حضرات اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے احسان ہے شکر ہے اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ہندوستان جو کسی زمانے کے اندر غلام بن گیا تھا انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس کے بعد وہ 1947 میں آزاد ہوا اور اسی کی یاد میں ہر سال ہندوستان کے بسنے والے تمام انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو وہ خوشی مناتا ہے 15 اگست کے دن خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور کل یوم آزادی کا دن 15 اگست ہے خوشی کا دن ہے لیکن اسلام نے ہر چیز کی حدود قائم کی ہے کہ انسان خوشی میں شرعی احکامات کو شرعی جو قوانین ہیں ان کی حدوں کو پامال نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جو شرعی حدود ہے ان سے تجاوز ہو جائے یعنی خوشی کے اندر بھی شریعت کی حدوں کو پار نہیں کرنا ہے یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے آج حکومت ہند کی طرف سے ایسے ایسے قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں اور یوں کہا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وندے ماترم کا جو گیت ہے کہ ہر شہری کو اس کو گانا پڑے گا اسکولوں کے اندر کالجز کے اندر اس کو نافذ کیا جا رہا ہے اور جو اس گیت کو نہیں گائے گا گویا وہ دیش دروہی ہے یہ وطن کا غدار ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہندوستان کی جو تاریخ ہے اور جو وطن سے جو محبت کا تعلق ہے
وہ کسی گیت اور ترانے کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی ترانہ گایا جائے گا تو وطن کی محبت اس آدمی کے دل کے اندر پائی جائے گی. وہ ترانہ اگر نہیں گا رہے، کسی خاص قسم کا گیت نہیں گا رہے، تو اس آدمی کے قلب کے اندر وطن کی محبت نہیں ہے. وطن کی محبت کسی گیت اور ترانے کی محتاج نہیں ہے. وطن کی جو اصلی محبت ہے وہ ایثار و ہمدردی، وفاداری، دیانتداری، ایمانداری، عدل و انصاف سے ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان ایک دوسرے کا پاس لحاظ کریں، ایک دوسرے کا اکرام کریں اور عدل و انصاف قائم کریں. کسی کو کسی کی ذات سے تکلیف نہ ہو، کوئی کسی کا مال نہ ہڑپے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، سب ایک جو ہے اللہ کی مخلوق بن کر جو ہے زندگی گزاریں. حدیث قدسی بھی ہے الخلق عیال اللہ، کہ تمام دنیا کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا ایک قبیلہ، ایک خاندان ہے، کٹمب ہے. اس میں سب سے بہتر آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، بہتری کا معاملہ کرے. تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے. تو تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جو ہے رویہ اختیار کرے، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ جو ہے اس سے وطن کی محبت ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ کسی خاص قسم کے گیت گانے سے وطن کی محبت ظاہر ہوگی. آج ہی ہم پر تھوپا جا رہا ہے کہ وندے ماترم جو نہیں کہے گا اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وطن کی محبت تو اللہ کے نبی کو بھی اتنی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جاتے وقت مکہ المکرمہ کی طرف نظر کر کے یہ کہا تھا، اے مکہ المکرمہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، دنیا کی تمام زمینوں سے زیادہ تو مجھے عزیز ہے. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کو اپنا مسکن نہیں بناتا. یعنی وطن کی محبت دل کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے حسرت بھری نگاہوں سے مکہ المکرمہ کو دیکھ کر یوں کہہ رہے تھے کہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو مجھے بڑا عزیز ہے. میری قوم اگر مجھے یہاں سے نکالتی، ایسے حالات میں پیدا کرتی تو میں یہاں سے نہ جاتا. تو وطن کی محبت تو ہر آدمی کے دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن وطن کی محبت کے اندر ایسی جو ہے حدوں کو پامال کر دینا کہ جو ہے شریعت کی حدوں کو پامال کر دینا کہ اس سے آدمی کا ایمان متزلزل ہو جائے اور اس کے دل سے جو ہے ایمان کے اندر نقص پیدا ہو جائے. وندے ماترم جو گیت ہے یقیناً اس کے اندر جو ہے زمین کو جو ہے ماں کا درجہ دیا ہے اور اس کو گویا اس کی ہم عبادت کا درجہ اس کو دیا گیا ہے کہ جو اس گیت کو گاتا ہے اس کا جو مفہوم نکلتا ہے یعنی کہ وہ اپنے وطن کی مٹی کو معبود کا درجہ دیتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی معبود نہیں ہے. وہ جھکتا ہے تو اسی کے در پہ جھکتا ہے، وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسی کے در پر پھیلاتا ہے. اس کی تمام امیدیں اسی ایک وحدہ لا شریک سے وابستہ ہے. اس کے علاوہ وہ جو ہے کسی سے جو ہے کوئی اس کا فریاد رس نہیں ہوتا، وہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا. یہ اسلام کے ماننے والوں کا جو ہے یعنی کہ یقین اور ایمان ہے کہ اگر اس ایمان کے اندر کوئی جو ہے شبہ پیدا ہو جائے تو انسان کے دل سے، مسلمان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. دنیا کی بہت ساری چیزیں یعنی کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان کے دو جز ہیں. ایمان کے دو جز ہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا جز ہے اس کا جو ہے تعلق اعمال سے ہوتا ہے. اگر ان دونوں میں جو ہے ایک کا تعلق جو دل سے ہے، جو یقین سے ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. عمل سے زیادہ دل کے یقین کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہے. یعنی ایمان کے دو جز ہیں، ایک کا تعلق اعمال سے ہے، ایک کا تعلق دل سے ہے. اب ان دونوں میں جو میل ہے وہ دل کا یقین ہے، اعتقاد ہے، عقیدہ ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اندر اسے شبہ ہے، وہ کتنی ہی لمبی چوڑی نمازیں پڑھیں، کتنے ہی روزے رکھے، کتنے ہی جو ہے زکوٰۃ دے اور خیر کے کام کریں،
اگر اس کا یقین اللہ کی ذات پر مکمل نہیں ہے، کھسا ہے، تو اس آدمی کو جنت نہیں مل سکتی، اس کا یقین درست نہیں ہے۔ اس کی نمازیں، اس کی زکاتیں، اس کے روزے اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ اور ایک آدمی کا یقین مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، ملائکہ کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کے عمل کمزور پڑ گئے، نمازیں کمزور رہ گئی، روزے کمزور رہ گئے، زکاتیں کمزور رہ گئی، تو یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ اس کا یقین مضبوط ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایسے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے کہ گناہوں پر سزا ملے گی، تو اس سزا کو بھگت کر جہنم سے نکل کر یہ جنت میں ایک دن ضرور جائے گا، اس کا یقین مضبوط تھا۔ لیکن اگر یقین کمزور ہے، کتنی ہی آپ جو ہے عبادت گزار بن جائیں، کتنی بھی جو ہے آپ جو ہے خیر کے کام کریں، یہ آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی ذات پر پورا یقین نہیں ہے۔ تو وندے ماترم کے اندر جو یقین اور جو مفہوم اس کا نکلتا ہے، اس سے ایک مسلمان کا ایمان بالکل یعنی کہ خراب ہو جائے گا، دل سے ایمان نکل جائے گا، اللہ کے علاوہ اس نے جو ہے دھرتی کو جو ہے معبود کا حق دے دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے، ایسے اسکول اور کالجز سے جو ہے احتیاط برتنی چاہیے جہاں ہمارے بچوں کا ایمان بگاڑا جا رہا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقت کی بڑی قلت ہے، ہندوستان کی آزادی کے اندر مسلمانوں کا جو بڑا اہم کردار رہا ہے، آج ہم لوگوں کے سامنے ایک المیہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے سے معلوم کرے کہ ہندوستان کی آزادی کب سے شروع ہوئی تو وہ کہتے ہیں 1857 سے شروع ہوئی، جبکہ یہ ایک سراسر جھوٹ ہے۔ 1857 سے سینکڑوں دہائی پہلے جو ہے ہندوستان کی جو ہے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے تن من دھن کی بازی لگا رکھی ہے۔ 1754 کے اندر نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے جو ہے انگریزوں سے جو ہے جنگ لڑی ہے، کیونکہ انگریز کی آمد تقریباً 1601 کے اندر ہندوستان کے اندر ہو گئی تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، تجارت کے نام سے ہندوستان کے اندر آئے تھے اور یہاں کی مغلیہ سلطنت سے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہاں تجارت کرنی ہے۔ اس سے پہلے وہ کسی اور ملک سے تجارت کرتے تھے، لیکن وہاں پر ان کی کچھ اس سے جو ہے اختلاف ہو گیا تھا، تو انہیں تجارت کرنے کے لیے کسی ملک کی جو ہے ضرورت تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر مسالے وغیرہ اور یہاں کی کھیتی باڑی وغیرہ بہت عمدہ مانی جاتی تھی، تو انہوں نے اجازت لی، ہمارے لوگوں نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں تجارت کر سکتے ہیں۔ 100 سال کے اندر ان کی تجارت اتنی چمکی کہ پورے ہندوستان کے اندر گویا تمام تجارتی امور انہی کے قبضے کے اندر آ گئے، اور جو ہے وہ دھیرے دھیرے اس نے صرف یہیں پر جو ہے نہیں روکا کہ تجارت کو اپنے قبضے میں لیا، بلکہ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے ریاستوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ اور 1754 کے اندر نواب سراج الدولہ کے نانا نے جو ہے انگریز سے جو ہے کلکتہ کی سرزمین کے اوپر جنگ لڑی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اس نے انگریز کو مار بھگایا، لیکن انگریز کہیں چھپ گئے تھے۔ اس کے کچھ دن بعد جو ہے کچھ سال بعد 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ نے پلاسی کی جنگ لڑی ہے، جس کے اندر اس نے جو ہے ایک غدار منافق کی وجہ سے میر جعفر اس کی جو ہے فوج کے اندر تھا، اس نے غداری کری ہے، اور اس نے جو ہے انگریزوں سے بہت بڑی جو ہے رقم جو ہے دی ہے، اور بہت سارے فوجیوں کو اس نے لالچ دیا ہے کہ تمہیں جنگ کے اندر کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ نواب سراج الدولہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، تو وہ بغیر لڑے شکست کھا گئے اور شہید ہو گئے، ان کی فوج نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد پھر تقریباً 1762 اور 64 اور اسی طریقے سے پھر چلتے چلتے حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان، بلکہ ان کے والد نے بھی کئی جنگیں، یعنی کہ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے ان کے والد حیدر علی نے بھی کئی جنگیں انگریزوں سے لڑی ہے، اور سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1799 کے اندر شہید کیا گیا۔ ان کی جو ہے شہادت بھی ایک منافق کی وجہ سے ہوئی تھی، جو انہی کی فوج کے اندر تھا، جس کو
آج دنیا میر صادق کے نام سے جانتی ہے، اس نے غداری کری ہے، اندر کی ساری باتیں جو ہے انگریزوں کو دی گئی ہے۔ انگریز یہی کرتا تھا کہ وہ جو ہے اندر سے توڑنے کے لیے اس کی رعایا کے اندر لالچ دیا کرتا تھا، بڑی بڑی زمین دینے کے وعدے کرتا تھا، بڑی بڑی رقم دینے کے وعدے کرتا تھا۔ وہ لوگ لالچ میں آ جاتے تھے اور جو ہے یعنی کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی آسین کے جو سانپ ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ تو میر صادق کی وجہ سے سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی 1799 کے اندر شہادت ہو گئی۔ ابھی 1757 تو بہت دور ہے، 1757 تو 1857 تو بہت دور ہے۔ 1799 کے اندر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت ہو گئی۔ آج جو ہمارے سامنے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ نہیں ہے، داڑھی بھی چہرے پر نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عبادت گزار تھے، کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ علماء اولیاء کے جو ہے یعنی کہ بڑے بڑے علماء کے مشائخ تھے، اور جو ہے جس رات وہ جنگ کے اندر گئے ہیں تہجد پڑھ کر تشریف لے گئے تھے۔ ایسا متقی پرہیزگار آدمی کیا بغیر داڑھی والا ہو سکتا ہے؟ ایسا جو ہے جو قوم کی جو ہے قیادت کر رہا ہو، اور جو ہے جس کے اوپر یعنی کہ اولیاء اللہ کا جو ہے لقب لگا ہوا ہو، کوئی بھی آدمی جو ہے بغیر سنتوں کی اتباع کے ولی نہیں بن سکتا۔ کوئی آدمی اگر ولی بننا چاہے تمام سنتوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی پیر پاکھنڈی کے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، بڑا بزرگ ہے، بڑا پیر ہے اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، چہرے پر داڑھی بھی لگی ہے، نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں، اگر اس کے دم سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہم اس کو بڑا بزرگ مان لیتے ہیں، بڑا پہنچوا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، بغیر سنتوں کی اتباع کے کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا۔ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ ولی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ان کا جو چہرہ ہمارے سامنے ہے یہ چہرہ ان کا نہیں ہے، ان کے چہرے کو مسخ کر کر ہماری جو ہے نسلوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اتنے بڑے عبادت گزار تھے، اتنا روح ان کے اندر تھا کہ جب وہ شہید ہو گئے ہیں کسی کی ان کے لاش کے پاس قریب جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جنرل ہارٹ جو انگریز کی جو ہے فوج کے اندر تھا، دور سے ڈھلے مار کر دیکھ رہے تھے کہ کبھی کوئی رمق باقی ہو، یعنی ڈر لگ رہا تھا، ایسا روب تھا۔ یہ ایمان کا روب ہوتا ہے، یہ اللہ کے خوف کا روب ہوتا ہے کہ ان کی یعنی کہ لاش کے قریب بھی کسی کے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب یقین ہو گیا ہے کہ ہاں ان کے اندر اب کوئی رمق باقی نہیں ہے، اس وقت ان کی لاش کے قریب جا کر جنرل ہارٹس نے ان کے اوپر پیر رکھ کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی کہ ایسے بہادر سپہ سالار تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے انگریز کی یہ ہمت نہیں تھی وہ یہ کہہ سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ان کی شہادت سے پہلے ان کے کچھ آدمیوں نے انہیں ایک مشورہ بھی دیا تھا کہ حضور انگریز کی بات کو مان لیجئے، انگریز کی جو ہے بات کو تسلیم کر لیجئے، ورنہ جو ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو آپ نے وہ مشہور قول کہا تھا جس کو آج دنیا جانتی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایسے اللہ والے تھے کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کہ ان کو بھی 1799 کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے انگریز آگے بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے تقریباً جو ہے 1803 کے اندر یعنی کہ 1803 کے اندر تقریباً جو ہے دہلی کے اندر یہ پہنچا ہے۔ اس وقت جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ وہ انگریز نے ایک بات یہ کہی کہ وہاں پہنچ کر آج سے یعنی کہ ہندوستان تو ہمارا ہے، یہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، اور حکومت اور حکم جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا کہ تم بادشاہ بنے رہو لیکن ہمارا حکم چلے گا۔ بہادر شاہ ظفر اس وقت بادشاہ تھے کہ حکم ہمارا چلے گا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم بادشاہ بنے رہو، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ انگریز صرف جو ہے ہم سے جو ہے ہمارا ملک نہیں لینا چاہتے بلکہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، جب انہوں نے وہ مشہور جو ہے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے، یعنی جنگ کی حالات پیدا ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو انگریزوں سے آزادی چاہیے ہے، اور جو ہے جہاد تمام لوگوں پر فرض ہو چکا ہے۔ 1803 کے اس فتوے کے بعد جو ہے ایک عجیب تہلکہ مچ گیا تھا، اور جو ہے تمام جو ہے تحریکیں شروع ہو گئی تھی۔ تحریک ریشم رومال ہے، تحریک آزادی ہے، تحریک بالا کوٹ ہے، بہت ساری تحریکیں وجود میں آئی ہیں۔
تھے بے شمار علماء کرام کو، کیونکہ انگریز کی نگاہ علماء کرام پر تھی کہ یہ کسی کے اندر جوش پیدا کرنا چاہے قرآن کریم کے ذریعے تو وہ جو ہے اپنی جان قربان کرنے میں لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. تو اس نے مشورہ کیا تھا اپنے لوگوں سے کہ کیا کیا جائے کہ علماء کو ختم کر دیا جائے اور مدرسوں کو بند کر دیا جائے، قرآن کریم کو آتش یعنی کہ نظر آتش کر دیا جائے. اس پر اس نے عمل بھی کیا تھا. بے شمار مدرسوں کو بند کیا گیا ہے، بے شمار علماء کرام کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا. دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر کسی عالم کی گردن، کسی عالم کو پھانسی نہ لگائی گئی ہو. ایسی پریشانیوں کے اندر اتنے علماء کرام نے قربانی دی، اتنے مسلمانوں نے قربانی دی، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے. مالٹا کی جیل کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا اور ان کو اتنی اذیت دی جاتی تھی. انگریز سے کہتا تھا کہ تم ہماری جو ہے غلامی قبول کر لو، تم یہ کہہ دو ہم انگریز کے مخالف نہیں ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن وہ جو ہے یہی کہتے میری بدن کے اندر جب تک جان ہے میں تیری غلامی کو اور تیری حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا. میں یہی کہوں گا کہ انگریز کی جو ہے حکومت کے اندر بھرتی ہونا حرام ہے. اس وقت ان کو اتنی اذیت دی جاتی تھی کہ لوہے کی سلاخوں سے ان کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا. اور بعض مرتبہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی جس کوٹڑی کے اندر وہ رہتے تھے جیل کے اندر ایک اسدے کو ڈال دیا گیا تاکہ اسدہ ان کو ڈس لے اور یہ ختم ہو جائے. لیکن جس وقت وہ اسدہ ان کی کوٹڑی کے اندر آیا، ان کے ساتھ وہ ان کے شاگرد بھی تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسدہ ہے، اب ہمارا کیا بنے گا، یہ تو ڈس لے گا. انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے. انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کی سروے لگائی ہے تو اسدے نے دیکھا کہ یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ اسدہ بھی ان کے کلمے کو سن کر جو ہے اپنی گردن کو ایسے ہلا رہا تھا وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسدہ جو ہے اپنی جان کو وہی قربان کر گیا ہے. اس کے بعد تقریباً 3 سال کے بعد جو ہے مالٹا کی جیل کے اندر سے شیخ الہند علیہ رحمتہ کو جو ہے وہاں سے رہائی ملی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان آئے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے لوگوں نے ان سے کہا کہ کچھ مخالفت انگریز کی کم کر دیجئے. انہوں نے یہ کہا کہ جب تک میرے بدن کے اندر جان ہے میں انگریز کی مخالفت کرتا رہوں گا. جب میں چلنے سے عاجز ہو جاؤں گا اپنے شاگردوں سے کہوں گا مجھے اس کھاٹ پر لٹا دیجئے اور مجھے لے کر کے چلیے جہاں تک وہ جا سکتے ہیں. میں یہی پیغام دوں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے اور اس سے ہندوستان کو آزاد کرانا ہے. جہاد تمام لوگوں پر فرض ہو چکا ہے. بے شمار علماء کرام کی قربانیاں اس دیش کو آزاد کرانے میں لگی ہے. میرے بھائی کے بزرگوں دوستوں، تو جنگ آزادی فقط جو ہے 1857 سے شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے تو سینکڑوں دہائیاں پہلے جو ہے ہندوستان کے اندر کتنے لوگوں نے جام شہادت نوش وہ فرما چکے تھے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس تاریخ کو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے. آج ہم سے یہ کہتے ہیں یہ دیش دروہی ہے، وطن دروہی ہے، لیکن ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے آپ سب جانتے ہیں. اتنی جو ہم نے قربانیوں سے اس ہندوستان کو سینچا ہے. تو یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے پیدا ہوئے ہیں اور یہی ہماری جان نکلے گی. کسی شاعر نے یہ کہا کہ وطن کے جدا بدن سے نہ اب یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے نہ اب یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے. مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے نہ کرنا، یہی جیے ہیں یہی مریں گے اور یہی دفن ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی کے رسول سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.